الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله مولانا العلي العظيم. اس سے پہلی آیت مبارکہ میں دنیا انسانیت کو یہ ہدایت اور نصیحت کی گئی تھی کہ نہ اللہ کے حق میں خیانت کرنے والے بنو، نہ رسول کے حق میں خیانت کرنے والے بنو، اور نہ اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والے بنو۔ اور پھر یہ کہا گیا تھا کہ مال و اولاد دنیا میں موجود دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے بعض دفعہ بیجا محبت کرنے کے نتیجے میں انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حق میں خیانت کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اس لیے مال و اولاد سے دائرے میں رہتے ہوئے محبت کرو، ایسی محبت جو ذہن و دماغ پر اس طرح غالب و حاوی ہو جائے کہ پھر انسان سیاہ و سفید کے درمیان فرق ہی کرنے والا نہ ہو تو یہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اسی لیے فرمایا گیا وَاعْلَمُوا أَنَّ أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فِتْنَةٌ۔ مال و دولت ہو یا اولاد اور بچے ہوں، یہ ایک طرف اللہ کی جانب سے عطا کردہ عظیم الشان انعامات ہیں اور تحفے ہیں، تو دوسری طرف فتنے اور آزمائش کا سامان بھی۔ اگر صحیح مصرف میں مال خرچ کیا جائے اور صحیح راستے سے مال حاصل کیا جائے تو یہ وہ مال انسان کے لیے مستحسن ہوگا اور اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گا۔ اور اسی مال کو غلط راستے سے حاصل کیا جائے اور غلط راستے پر خرچ کیا جائے تو یہ خرچہ بھی وبال جان بنے گا اور یہ آمدنی بھی انسان کے لیے سوہان روح بن جائے گی۔ یہی معاملہ اولاد کا ہے، صحیح تربیت کی جائے، صحیح نگہداشت کی جائے، صحیح راہ پر چلانے کی ان کو فکر کی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں انسان کو ندامت و شرمندگی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے۔ اور اگر دینی تربیت کی فکر انسان نہیں کرے گا اپنے بچوں کے سلسلے میں تو اللہ کی بارگاہ میں جواب
دہی اس کے لیے مشکل ہو جائے. اسی طرح اولاد سے ایسی محبت کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات کے خلاف چلنے پر انسان کو آمادہ کرے، یہ اس کے لیے آزمائش ہے. یہ مضمون وہ تھا جو پچھلی آیات میں ذکر کیا ہے. اس کے بعد جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العزت والجلال نے اہل ایمان کو ہدایت دی ہے کہ متقی بن کر دنیا میں جیو، تقوی اختیار کرو. یعنی وہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرو کہ گناہوں سے نفرت ہونے لگے اور طاعات کا جی چاہنے لگے. یہی خلاصہ ہے تقوی. گناہوں میں جی نہ لگے بلکہ اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں جی لگے. خیال تو ضرور آئے گا گناہ کا، وساوس دل کے اندر پیدا ہوں گے، میلان بھی ہوگا، جی بھی چاہے گا، لیکن کمال یہ ہے کہ انسان اپنے نفس پر، اپنی خواہشات پر قابو پائے اور جی چاہنے کے باوجود بھی گناہ کے اندر ملوث ہو. قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ رب العزت والجلال نے مختلف انداز سے دنیا میں بسنے والے انسانوں کو تقوی کی صفت اختیار کرنے کی تلقین کی اور مختلف انعامات کا تذکرہ باری تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے. ایک دو نہیں بلکہ 20 انعامات ہیں جو متقین کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے ذکر فرمایا. اس آیت مبارکہ میں بھی 3 انعامات کا تذکرہ کیا گیا اور ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو، اگر تقوی والی زندگی گزارو گے تو اللہ تمہیں فرقان عطا کرے. فرقان کا کیا مطلب؟ فرقان کا ایک مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ اپنی نصرت اور مدد سے تمہیں سرفراز فرمائے. اور اس سے بڑا انعام دنیا میں بسنے والے انسان کے لیے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کے ناصر و حامی، معین و مددگار بن جائے. جس کی مدد اللہ فرمائے تو کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا اور کوئی اس کے لیے کامیابی کی راہ میں روڑا نہیں ڈال سکتا. اللہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ اگر تقوی والی زندگی گزارو گے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارو گے تو میں تمہیں فرقان عطا کروں گا، یعنی میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی. ایک ترجمہ فرقان. فرقان کا دوسرا ترجمہ وہ صلاحیت جو حق و باطل میں، سیاہ و سفید میں، غلط و صحیح کے درمیان امتیاز کرنے والی ہو اور فصل کرنے والی ہو. اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تقوی والی زندگی اختیار کرو گے تو میں تمہیں ایسی صلاحیت عطا کروں گا کہ تم صحیح کو صحیح سمجھنے والے اور غلط کو غلط سمجھنے والے بن جاؤ. پھر تمہارا دماغ صحیح فیصلہ کرے گا، تمہاری سوچ صحیح ہوگی، تمہارا مزاج صحیح ہوگا، اچھے کو اچھا کہو گے اور برے کو برا کہو گے. یہ بھی بہت بڑا انعام ہے کہ انسان اچھے کو اچھا کہنے لگے اور برا کو برا کہنے لگے. ورنہ بسا اوقات انسان ظاہری ماحول کو دیکھ کر بعض دفعہ برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے اور اچھے کو برا سمجھنے لگتا ہے، اور یہ چیز اس کے لیے آگے چل کر مضر اور نقصان دہ ہوتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ، ہمیں حق کو حق کہنے والا بنائیے اور حق کی اتباع اور پیروی کی توفیق عطا فرمائیے، اور ہمیں باطل کو باطل کہنے والا بنائیے اور باطل سے اجتناب، باطل سے گریز اور باطل سے بچاؤ ہمارے لیے مقدر فرمائیے. یہ دعا فرما رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام. تو یہ بہت بڑا انعام ہے انسان کے لیے کہ وہ صحیح فیصلہ کرنے والا بن جائے صحیح وقت پر.
اس کا مائنڈ صحیح ہو جائے، اس کا دماغ صحیح ہو جائے، اس کی سوچ صحیح ہو جائے۔ اللہ وعدہ فرماتے ہیں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تقوی والی زندگی اگر اختیار کرو گے تو وہ صلاحیت میں تمہیں عطا کروں گا کہ تم دودھ کا دودھ کرنے والے اور پانی کا پانی کرنے والے، سیاہی کو سفیدی سے چھانٹنے والے اور سفیدی کو سیاہی سے چھانٹنے والے بن جاؤ۔ حق و باطل میں گڈ مڈ کرنے والے نہیں ہوں گے، ملانے والے نہیں ہوں گے، بلکہ دونوں کو الگ الگ کرنے والے۔ قرآن کریم کو بھی فرقان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی ہے، اسی لیے قرآن کا نام فرقان بھی رکھا گیا۔ تو یہ پہلا انعام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم۔ دوسرا انعام اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر تقوی والی زندگی گزارو گے تو تمہاری سیئات کو میں درگزر کر دوں گا، تم سے جو بدعملیاں سرزد ہوئی ہوں گی، جو گناہ ہوئے ہوں گے، ان کو میں نظر انداز کر دوں گا۔ یہ بھی کوئی معمولی انعام نہیں ہے۔ ہم جیسے گنہگاروں کے لیے جو صبح سے شام تک معاصی میں ڈوبے رہتے ہیں، اللہ اگر درگزر کا اعلان فرمائے اور گناہوں کو نظر انداز کرنے کا اعلان فرمائے تو اس سے بڑی خوشی اور مسرت کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تقوی والی زندگی اگر گزاریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ سیئات کو باری تعالیٰ درگزر فرمائے۔ اور اگلے جملے میں ارشاد فرمایا گیا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور باری تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں، ان کے خزانے میں کوئی نہیں۔ اس کے بعد جو آیت مبارکہ ہے اس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہونے والے انعام کا ذکر کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ باری تعالیٰ مختلف انعامات کا تذکرہ اس لیے فرماتے ہیں تاکہ لوگ اپنے دل میں اللہ کی یاد کو زندہ کرنے والے بن جائیں۔ جب انعام کے بارے میں سوچیں گے تو اللہ کی یاد دل کے اندر زندہ ہوگی، اور اللہ کی یاد زندہ ہوگی تو پھر اس کی اطاعت و فرمانبرداری کا موقع ملے۔ پیغمبر علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں اسلام کے ابتدائی دور میں جن سخت حالات کا سامنا کیا ہے اور جن مشقتوں کو اور دشواریوں کو آپ نے جھیلا ہے، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کو راہ خدا میں جتنا ستایا گیا، پریشان کیا گیا، تکلیف دی گئی، آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ کسی اور کو اللہ کی راہ میں اتنا ستایا نہیں گیا، لیکن خدا کا کرنا ایسا تھا کہ کفار مکہ جتنا دبانے کی کوشش کر رہے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جتنا مٹانے کی کوشش کر رہے تھے اس دعوت کو اور اس دین کو جسے پیغمبر علیہ السلام لے کر آئے تھے، وہ اتنا ہی نمایاں ہو کر ظاہر ہو رہا تھا۔ ان کی طرف سے ظلم و ستم کی زیادتی ہوتی تھی، اور دوسری طرف سے ایمان و اسلام کا دائرہ بڑھتا چلا جاتا۔ پریشان تھے کفار مکہ کہ کریں تو کیا کریں۔ سارے ہتھ کنڈے اختیار کر کے انہوں نے دیکھ لیے، سارے حربے اپنا کر کے انہوں نے دیکھ لیے، جان کو بھی نشانہ بنایا، عزت کو بھی نشانہ بنایا، مال کو بھی نشانہ بنایا، وطن کو بھی نشانہ بنایا، اولاد کو بھی نشانہ بنایا، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی رفتار میں کمی آنے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا، تیزی ہوتی چلی جا رہی، دائرہ بڑھتا ہی چلا جا رہا۔ پہلے تو مکہ مکرمہ ہی تک پیغمبر علیہ السلام کی دعوت کا دائرہ تھا،
لیکن پھر آپ نے اسی مخالف ماحول میں مکے سے باہر بھی دعوت دین کا سلسلہ شروع فرمایا۔ مدینہ طیبہ سے بھی وفود آئے، ان کو بھی پیغمبر علیہ السلام نے ایمان کی حقیقت سے باخبر کیا، کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے جا کر مدینہ منورہ میں بھی دعوت دین کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ سب باتیں کفار مکہ تک پہنچ رہی تھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے، اور کوئی کوشش کفار مکہ کو کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ بالآخر مجبور ہو کر انہوں نے کوئی آخری فیصلہ کرنے کی ٹھانی اور مکے کے سارے چودھریوں کو ایک جگہ جمع کیا، سارے سرداروں کو ایک جگہ جمع کیا، یہ پلان بنانے کے لیے، یہ منصوبہ بنانے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رفتار پر بند کیسے لگایا جائے، اور جس سلسلے کو انہوں نے شروع کیا ہے اس کو ختم کیسے کیا جائے۔ چنانچہ ایک جگہ سرداران مکہ جمع ہو گئے، جس جگہ جمع ہوئے اس کو دار الندوہ کہا جاتا ہے۔ وہاں مشورہ یہ ہو رہا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے جو تحریک چھیڑ رکھی ہے، جس مشن کو پیش نظر رکھ کر وہ زندگی گزار رہے ہیں، اس تحریک کا خاتمہ کیسے کیا جائے، اس مشن کو نیست و نابود کیسے کیا جائے، یہ موضوع ہے۔ اور اس موضوع پر رائے دینے کے لیے سرداران مکہ کو یکجا کیا گیا، اکٹھا کیا گیا۔ ابلیس لعین، جس کا کام ہی دنیا کے اندر شر اور فتنے کی فضا عام کرنا ہے، وہ اس مجلس سے دور کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کو بھی بھنک لگی کہ اس طرح کی مجلس ہو رہی ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تجاویز پاس ہوگی، اس لیے اس نے بھی اس مجلس میں شرکت کا منصوبہ بنایا، اور ایک بوڑھے انسان کی شکل میں وہ اس مجلس کا حصہ بنا۔ لوگوں سے کہا کہ میں عمر رسیدہ آدمی ہوں، تجربہ کار آدمی ہوں، اور بزرگوں کی اور تجربہ کار لوگوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے اس طرح کی مجلسوں میں جہاں مشورے ہوتے ہیں۔ میں نے دنیا دیکھ رکھی ہے، بڑے تجربے میرے پاس ہیں، اس لیے مجھے بھی شریک کرو۔ لوگوں نے اس کی بزرگی کو دیکھ کر اس کو بھی اس مجلس کے اندر مشورے میں شریک کر لیا۔ چنانچہ رائے آنی شروع ہوئی کہ کیا کیا جائے۔ پہلی رائے ابو البختری نے، جو ابن ہشام ہے، اس نے یہ دی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے گھر میں یا کسی کال کوٹری میں بند کر دیا جائے، اور وہاں پر آپ کو اس طرح چھوڑ دیا جائے نعوذ باللہ کہ آپ اپنی موت مر جائیں۔ یہ رائے جب ابو البختری نے پیش کی تو ابلیس لعین نے اس کی مخالفت کی، کہنے لگا کہ بھئی کوئی ایسی رائے مت پیش کرو جس پر عمل نہ ہو سکے، اس رائے پر عمل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کمرے میں بند کرو گے تو پھر کیسے ان کو وہیں چھوڑ دو گے؟ ان کے گھر والے بھی ہیں، ان کے قبیلے کے لوگ بھی ہیں، بہت سے وہ لوگ جنہوں نے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول نہیں کیا، قبیلے کے ہونے کی وجہ سے اس حال میں وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے، ان کی مدد کے لیے آئیں گے، اور پھر خامخواہ کی لڑائی تمہارے سے شروع ہو جائے گی، اس لیے یہ رائے قابل عمل نہیں، کوئی اور رائے دو۔ تو ایک دوسری رائے پیش کی گئی کہ اگر یہ بات مناسب نہیں ہے تو پھر ہماری رائے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر بدر کر دیا جائے، مکے سے دور بھیج دیا جائے۔ کوئی دوسرا کچھ کہتا کہ ابلیس پھر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ خام خواہ اس طرح کی رائے پیش کر کے اپنے پیروں پہ کلہاڑی مارنے کا کام کیوں کر رہے؟ محمد کو اگر تم مکے سے دور بھیجو گے تو تم جانتے نہیں ہو کہ اس کے کلام میں کتنی مٹھاس ہے، اس کی گفتگو میں تاثیر کیسی ہے، وہ دنیا کو اپنا بنا لے گا، اور پھر جب سب مل کر تمہارے خلاف آئیں گے تو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا، مقابلہ نہیں کر پاؤ، گھر چھوڑ کے بھاگو۔
اس لیے یہ رائے مت پیش کرو کہ مکے سے باہر بھیج دیا جائے۔ مکے سے باہر جائیں گے تو وہ اپنی شیریں کلامی سے، بہترین گفتگو سے، شاندار اخلاق سے دنیا کو اپنا بنا لیں گے اور تمہارے خلاف ایک جتھا، ایک جماعت تیار ہو جائے گی۔ سب کی سمجھ میں بات آئی کہ ہاں بھائی بڑے میاں بات تو صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو دونوں رائے رد کر دی ابلیس نے۔ اب تیسری رائے ابو جہل نے پیش کی۔ ابو جہل نے رائے یہ پیش کی کہ میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ جتنے بھی قبائل ہیں، جتنی برادریاں ہیں، ان قبائل و برادری میں سے ایک ایک نمائندہ لے لیا جائے، ایک ایک نوجوان لے لیا جائے، اور سب بیک وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کریں اور ان کو قتل کر دیں۔ پیغمبر علیہ السلام سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ ان کو اپنے درمیان سے ختم کر دیا۔ ابلیس نے جب یہ رائے سنی تو کہنے لگا کہ ہاں بس یہی رائے ہے جس پر عمل کیا جائے، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کو روکنے کے۔ چنانچہ تیاریاں ہو گئیں، منصوبہ بن گیا، پلاننگ ہو گئی، نوجوانوں کو بھی اکٹھا کر لیا گیا اور پیغمبر علیہ السلام کے مبارک گھر کا محاصرہ بھی کر لیا گیا۔ واقعہ تفصیلی۔ ادھر تو یہ لوگ شیطان کی سرپرستی میں مشورے کر رہے ہیں، اور ادھر اللہ رب العزت والجلال جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ساری رپورٹ پیغمبر علیہ السلام تک پہنچا رہے ہیں کہ آپ کے خلاف کس طرح سے ریشہ دوانیاں کی جا رہی ہیں، سازشیں رچی جا رہی ہیں، یہ رائے آ رہی ہے اور اس رائے پر اتفاق کر لیا گیا۔ اس لیے اب آپ کو اپنے بچاؤ کا سامان کرنا ہے۔ چنانچہ کفار مکہ نے اپنی تدبیریں اختیار کی اور پیغمبر علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر کے نوجوان کھڑے ہو گئے، ہتھیار سے لیس ہو کر کھڑے ہو گئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلیں گے اور قاتلانہ حملہ آپ پر کیا جائے گا اور آپ کو اس دنیا سے ختم کر دیا جائے گا، نعوذ باللہ۔ دوسری طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نہایت معتمد اور قریبی لوگوں سے مشورہ کیا، صورتحال ان کو بتائی، اور اسی رات میں پیغمبر علیہ السلام نے اپنے گھر سے نکلنے کا نظم بھی بنایا۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر پیش قدمی کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لے جائیے، خطرہ ہے آپ کے بستر پر میں آرام کروں۔ یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے سیدنا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لیے کہ اس موقع پر جبکہ پیغمبر علیہ السلام کی ٹاک میں دشمنان اسلام تھے اور کفار مکہ آپ کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، آپ کے بستر پر لیٹنے کو منظور کرنا اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھنا تھا، اس لیے کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ بستر پر کون ہے، سب تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ جائیے، میں آپ کے بستر پر لیٹوں گا تاکہ کسی کو یہ بھنک بھی نہ لگے کہ آپ گئے۔ اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ایسا نظم فرمایا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام کو یقین دلا دیا گیا کہ آپ اپنی مٹھی میں مٹی لے کر جائیے، گھر سے باہر نکلیے، جو دشمن آپ کے خلاف سازش کرنے کے لیے اور قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے کھڑے ہیں، آپ ان کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے نکل جائیے، کسی کی آنکھ آپ کو دیکھ نہیں پائے۔ آنکھوں میں بینائی کی قوت اللہ ہی کے حکم سے تو ہوتی ہے، اللہ حکم دیں گے تو آنکھ دیکھے گی، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو آنکھیں کھلی رہیں گی، اس کے باوجود دکھائی نہیں دے گا۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی شان کے ساتھ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور ان بدنصیب لوگوں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ان کے فرشتوں تک کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ کب پیغمبر علیہ السلام نکل گئے۔ صبح ہوتی ہے تو ادھر ادھر سے لوگ بتاتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں ہے ہی نہیں، جن کے انتظار میں تم بیٹھے ہو۔
یہ واقعہ ہے جو اللہ نے اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر انعام کے طور پر ذکر کیا کہ ہم نے کیسی نعمتوں سے آپ کو مالا مال فرمایا اور کس طرح کے انعامات آپ پر فرمائے۔ ارشاد ربانی ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب کہ کفار مکہ آپ کے خلاف سازش رچ رہے تھے، مکر کر رہے تھے، منصوبے بنا رہے تھے۔ کیا کیا منصوبے بنا رہے تھے؟ لیُثْبِتُوکَ، ایک رائے یہ آئی تھی کہ آپ کو بندی بنا دیں، آپ کو مقید کر دیں، بند کوٹری میں آپ کو چھوڑ دیں کہ آپ اپنی موت مر جائیں، نعوذ باللہ۔ او یقتلوک، یہ منصوبہ اس بات کا بنا رہے تھے کہ مل کر آپ کو مار ڈالیں، قتل کر دیں۔ او یخرجوک، یہ منصوبہ اس بات کا بنا رہے تھے کہ آپ کو مکے سے باہر کا راستہ دکھائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کفار مکہ آپ کے خلاف سازشیں رچ رہے تھے اور اللہ ان کی سازشوں کا توڑ کرنے کے لیے تدبیریں فرما رہے ہیں، اور اللہ سے بہتر تدبیر کرنے والا اس کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ساری دنیا مل کر سازش رچے، اللہ کی ایک تدبیر دنیا کی سازشوں کو بالکل ہوا میں اڑا دے گی اور بے حیثیت اور بے وزن کر دے گی۔ اس واقعے کو ذکر کر کے جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے انعام کو یاد دلایا گیا، وہیں دنیا میں بسنے والے انسانوں کو یہ نصیحت کی گئی کہ اللہ سے ناطہ جوڑو، اللہ سے رشتہ مضبوط اور مستحکم کرو۔ مالک کی نصرت اگر تمہارے شامل حال ہوگی تو دنیا جہاں مل کر بھی تمہارے خلاف اگر سازشیں رچیں گے تو سازش کرنے والے سازشوں میں کامیاب نہیں ہوں گے، اور اللہ کا ساتھ تمہیں عزت و سربلندی عطا کر کے رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دشمنان اسلام سے باری تعالی ہم سب کی اور امت مسلمہ کے ہر فرد کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.